نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ حالات مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ میں اور آپ اللہ رب العزت کے حکم پر متحد ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لائیں، اللہ رب العزت کے حکم کو پوری دنیا میں پھیلا دیں اور اللہ رب العزت کے حکم کے تحت پوری کی پوری امت کو ایک چھتری تلے جمع کر لیں. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، آپ کے لیے اور آپ کے متبعین میں سے جو ایمان والے ہیں ان سب کے لیے اللہ رب العزت کافی ہے. اور اے نبی، آپ ایمان والوں کو کفر کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں قتل و قتال کرنے پر ابھاریے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد تا قیامت جاری رہے گا. اور پھر جو آج کل جہاد کے لفظی معنی کو غلط مفہوم دے دیا گیا ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے اور پورے عالم کے لیے سمجھنے کی ایک چیز ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو کس خوبصورتی کے ساتھ ہر میدان کے اندر جینے کا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. جہاد کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نفس کے اوپر سب سے پہلے کنٹرول کرنے کی انسان کو ترغیب دی کہ آپ سب سے پہلے اگر جہاد جو کرنا لوگوں کے نزدیک صرف اور صرف میدان جہاد ہی کو سمجھا جاتا ہے، یہ صرف میدان جہاد میں نہیں بلکہ جہاں بھی ظلم کی نوعیت اور صفت پائی جائے گی اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی چیز وہ جہاد کر رہی ہوگی. چاہے وہ میرے اور آپ کا نفس ظلم کر رہا ہو، میں اور آپ اپنے نفس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جہاد بن نفس کے درجے میں آتا ہے. اسی طریقے سے جہاد کی ایک قسم جہاد باللسان، کہ جہاں ظلم کی بات کی جا رہی ہو وہاں حق کو بیان کر دینا، یہ جہاد کہلاتا ہے. اسی طریقے سے جہاں پر کسی بھی درجے کے اندر عملی طور پر میدان کے اندر ظلم کیا جا رہا ہو تو اس ظلم کے خلاف بھی کلمہ حق اور عملی میدان میں اتر جانا، اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے. یہ جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور اللہ کے نبی نے اس جہاد کے لیے مجھے اور آپ کو یہ قرآن اور حدیث روشنی کی صورت میں کہ میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے قول کی مخالفت نہ کریں بلکہ اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. یہ جہاد بن نفس، اس کے اوپر بھی ہمیں وہی اجر مل رہا ہے جو جہاد کے حکم میں آتا ہے. اسی طریقے سے اگر آج اس عالم کے اندر، اس کائنات کے اندر ناپاک عزائم کے ساتھ اگر اسرائیل ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے تو اس میدان کے اندر اترنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے خلاف اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، یہ بھی جہاد کے درجے میں آتا ہے. اور جب تک
ظلم چلتا رہے گا تب تک جہاد بھی جاری رہے گا. پھر جہاد کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اپنی اپنی خواہشات کی اتباع نہ کی جائے. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں تھے تو ایک کافر کے سینے پر بیٹھے ہوئے تھے. اس نے جان بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک کے اوپر تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کافر کو چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو کہا کہ پہلے میں اس کو اسلام کی وجہ سے قتل کر رہا تھا لیکن اب مجھے غصہ آ گیا ہے, میں اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں, لہٰذا میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہوں اور اللہ کے لیے اس کو چھوڑتا ہوں, اپنے نفس کے لیے اس کو میں قتل نہیں کرتا, لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے جہاد کہ جس کی عملی تصویر یہ اسلام نے ہمیں بتائی ہے. یہ ایک خوبصورتی ہے جو بچوں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا, عورتوں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا, بوڑھوں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اسی طریقے سے نہتے لوگوں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. صرف اور صرف ان لوگوں پر جو اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور عملی میدان میں مسلمانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, ان کے سر کو اس کے تن سے جدا کرنے کا حکم دیتا ہے. آج یہی کچھ ہمارے فلسطین میں ہو رہا ہے. ایک علاقے کے اوپر بمباری کی گئی, مسجد شہید کر دی گئی, قرآن کے اوراق منتشر کر دیے گئے اور بچوں کو لہو لہان کر دیا گیا. کوئی 1 مہینے کا بچہ ہے, کوئی 6 مہینے کا بچہ ہے, کوئی مسجد کے ملبے تلے دبے ہیں. قرآن ہماری مقدس کتاب وہ ملبے تلے دبی ہے. مجھے آپ بتائیں کیا اسلام جہاد کے پیش نظر یا جہاد کی صورتحال میں کسی مذہب کی کبھی توہین کرتا نظر آیا ہے؟ اسلام کبھی کسی مذہب کی توہین نہیں کرتا. اسلام کبھی کسی عقیدے والے کو برا نہیں کہتا. اسلام کسی کے بھی ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں کرتا, چاہے جائے کہ وہ عورتیں ہوں, بچے ہوں, اسلامی کتب ہوں. اسلام ہر ایک کے حقوق کی رعایت کرتا ہے. اسلام مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے قول کے اوپر اپنے آپ کو مر مٹ جاؤ, لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے قول کے اوپر حق نہ دے. یہی حکم اس آیت میں ہمیں بتایا کہ ایمان والو کسی کا خوف نہیں کرو. اے نبی, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. آپ کے متبعین, اللہ پر ایمان رکھنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ کافی ہے. یہ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے ظلم, اپنی اکڑ, اپنی انا کی وجہ سے پورے عالم اسلام کو للکارا کرتے تھے, آج ایک جگہ ڈھیر ہو کر رہتے ہیں. طرح طرح کے افواہیں اڑا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے مجاہد شہید کر دیے. جب پیغام آتا ہے تو مجاہدین ان سے کہتے ہیں کتنے شہید کیے؟ کہتے ہیں کہ 1500 شہید کر دیے. انہوں نے کہا ہم نے تو بھیجے ہی 250 تھے, تو 1500 کیسے شہید ہو؟ ان کی جھوٹی افواہیں اس میدان جہاد کے اندر بھی وہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. یہ ہیں اسرائیلی. لیکن اللہ کے ماننے والے, اللہ کے نبی کے چاہنے والے, اللہ کے نبی کی امانت کی حفاظت کرنے والے اور اللہ رب العزت کے بندوں کے امانت کی حفاظت کرنے والے, انبیاء کرام کی سرزمین کی حفاظت کرنے والے, وہ مجاہدین اس میدان کے اندر بھی ان مخالفین کے ساتھ جس طریقے سے پیش آ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو حفاظت سے لے کر جا رہے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں, ان کے بوڑھوں کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آ رہے ہیں. مسلمان کسی کی توہین نہیں کرتا, مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا. مسلمان ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے. مسلمان کے لفظ اور اسلام کے لفظ میں ہی سلامتی شامل ہے. جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ سلامتی میں آ جاتا ہے, امن میں آ جاتا ہے. لیکن جو لوگ دجال کے ساتھی ہیں, دجالیت پسند ہے, جو لوگ امریکہ پسند ہیں, امریکی سوچ رکھنے والے, دجالیت کی سوچ رکھنے والے ہیں, وہ ہمیشہ اسلام کے غلط معنی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جبکہ اسلام سلامتی کا لفظ ہے, سلامتی اس لفظ کے اندر شامل ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے جو اسلام پر چلنے والا ہو دوسروں کو تشدد کرے؟ اسی لیے اسلام کے اوپر حرف اٹھانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں, دیکھیں ان اسرائیلی فوجیوں کو کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کے اوپر بھی بم اور گولیاں برسا رہے ہیں.
1 سال بھر کا بچہ ہے اس پر بھی گولیاں برسا رہے ہیں، 3 سال کا بچہ ہے اس کو بھی مجرموں کی طرح ٹریٹ کر کر لے جا رہے ہیں، کوئی بزرگ ہے تو اس پر بھی گولہ بارود برسا رہے ہیں، کوئی عورتیں ہیں تو ان کے پردے چاک کر رہے ہیں۔ ظلم یہ ہوتا ہے، دہشت گردی یہ ہوتی ہے جو اسرائیل کر رہا ہے۔ جو لوگ اپنے چھوٹے سے حصے کو دنیا کے اندر ناپاک عزائم کے ساتھ، ناپاک وجود کے ساتھ بڑا بتانا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ دنیا کا میڈیا آج خاموش ہوا ہے کیونکہ سارے کے سارے میڈیا کے اوپر کنٹرول یہود کا ہے، سارے کے سارے ٹیکنالوجی کے اوپر کنٹرول یہود کا ہے۔ ایک جب بھی فلسطین کی، اسرائیل کی بات آتی ہے تو اسرائیل اپنے آپ کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا اور سامنے والے میرے اوپر بہت کچھ کر رہا ہے۔ سارا کمال اس ٹیکنالوجی کا ہے، کیمرے کا ہے کہ وہ اپنے اوپر اگر خون کا ایک چھینٹا بھی آتا ہے تو زوم کر کے پوز کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو خون خون ہو گیا ہے، اور اگر کوئی مسلمان 10 بھی ایک لائن میں شہید پڑے ہیں تو ان کو دور کر کے دکھاتے ہیں کہ جیسے چند طبقے زمین پہ گرے ہوئے۔ میرے عزیزو، اس حقیقت کو پہچانیے، یہ سارے اسرائیلی، یہ سارے دجالی مل کر، یہ سارے دجالیت پسند لوگ، یہ سارے کے سارے عالم اسلام پر گولہ بارود بن کر ٹوٹ پڑے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں کھڑے ہو جائیں۔ کوئی امریکہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کفر ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ مجھے اور آپ کو اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نبی کے فرامین ہے، اجتماعیت ہے، اتحاد ہے، جو مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شے ہمیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت کا قرآن، اللہ رب العزت کا فرمان، میرے اور آپ کے نبی کے قول تا قیامت میرے اور آپ کے لیے سراپا رہنمائی ہیں، سراپا نجات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی فرما دیجئے، حسبک اللہ، آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تمام ایمان والوں کے لیے اللہ کافی۔ تو مسلمان جہاں کہیں رہتے ہیں وہ یہ بات سن لیں کہ ظالم آج اپنی قسمت پر نازا ہے، لیکن دور بدلے گا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، اسلام غالب آئے گا، کیونکہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اسلام پسپائی کے لیے نہیں آیا، اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا۔ جس چیز کو اڑنا ہوتا ہے وہ بلندیوں پر جاتی ہے، جتنا اس کو دبایا جاتا ہے، جو ہی اس کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنی منزل طے کرتی ہے۔ شاہین کا مقصد اونچی اڑان اڑنا ہوتا ہے، شاہین کو جتنا روک کر رکھیں گے اتنے جذبے کے ساتھ اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ دین اسلام، یہ اسلام کے چاہنے والے، ان کو جتنا دبایا جاتا ہے، ان کو جب موقع ملتا ہے پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ آج جتنا اسلام کو دبایا جا رہا ہے، ان پروپیگنڈوں کی وجہ سے اسلام کا چہرہ اتنا ہی دنیا کے سامنے نمودار ہو رہا ہے، اسلام اتنی ہی وضاحت کے ساتھ دنیا کے سامنے پھیل رہا ہے۔ دنیا والوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ اسلام حق اور سچ مذہب ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تو وہی ہے کہ جنہوں نے عام الفیل کے سال ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کو ختم کر کے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی۔ اللہ رب العزت آج بھی وہی ہیں جنہوں نے ابراہیم خلیل اللہ کی نمرود کی آگ کے اندر حفاظت کی۔ اللہ رب العزت آج بھی وہی ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کر اس کے سامنے حق بولنے کی صلاحیت پیدا فرمائی۔ اللہ رب العزت آج بھی وہی ہیں کہ جنہوں نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پال کر دنیا کے سامنے کامیاب کر کے دکھایا۔ اللہ رب العزت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے انبیاء کرام کو، اللہ کے نام لیوا کو، اللہ کے انبیاء کے پیچھے چلنے والوں کو کامیاب کر کے دکھایا ہے۔ میرے اور آپ کے کامیابی، پورے عالم اسلام کی کامیابی، اس ملک پاکستان کی کامیابی اسی قول کے اندر ہے کہ حسبک اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تمام ایمان والوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اس کفر کے مقابلے میں ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھائیں، جہاں موقع ملے اس اسرائیل کی سازش کو بے نقاب کریں، ان کی ناپاک عزائم کو ناکام کریں، اس کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ مسلمان اپنے جان مال
عزت اور آبرو کی حفاظت بعد میں کرتا ہے، پہلے اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اگر مال قربان کرنے کی باری آئے تو اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کریں، جان قربان کرنے کی باری آئے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اسی طریقے سے اپنی صلاحیتیں اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وقت آ جائے تو اپنی صلاحیتیں اللہ رب العزت کے دین کو سربلند کرنے کے لیے لٹا دیں، مٹا دیں کہ اللہ رب العزت کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ میں اور آپ اگر اس کے ساتھ لگ جائیں گے، میں اور آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ یہی میرے اور آپ کے لیے کل قیامت کے دن بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، اس دنیا کو جنت بنانے کا سبب بنے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو جہاد وہاں پر جاری ہے یا اللہ اس میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جیسے آپ نے بدر میں یا اللہ ننگی تلواروں کے ساتھ فرشتے اتارے، ادھر بھی یا اللہ بیت المقدس کے اندر بھی فرشتوں کی مدد اور نصرت شامل حال فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے یا اللہ مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو دین پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اس جہاد کے سبب یا اللہ یہ جو حزب اللہ والے یا اللہ حماس والے کر رہے ہیں یا اللہ اس کے سبب پوری دنیا کے اندر اسلام کا روشن چہرہ لوگوں کے سامنے کر دے۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے حقائق سے آشنا فرما دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں اور اقلیتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اس جہاد عظیم میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔